بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا سے کوفے تک کا دردناک واقعہ۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس شکی عزالی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشیں شہداء کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقافت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد غازریہ نامی ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشائے شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ حوزان کو دیے گئے، 13 ابن اشد کو، 14 بنی تمیم کو، باقی سر دوسرے مختلف قبیلوں والوں نے لیے۔ سر امام حسین علیہ السلام خولی بن یزید کو دیا گیا۔ خولی بن یزید کی روانگی سے پہلے ہی جانب کوفہ چل پڑا۔ 13 محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلے حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، اہل بیت کی عفت و معاب خواتین جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل وہ کجا بٹھا دیا ہے۔ حضرت زین العابدین جنہیں بیماری کی شدت نے بے حد ضعیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کر حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کہ ایک ایک حربے کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے لاڈلے چہیتے فرزند پابیدہ اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو اضطراری طور پر ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یاس و حسرت بھری نگاہوں سے اس انداز و ناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی منزل پر ٹھہرے تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا گھر نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جادواں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا: کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں؟ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو شرمندہ ہو گئے اور گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا گھر دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے سے ہی لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ یہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انوار پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بےتابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شہر خدا کے چہیتے فرزند۔ یہ سن کر پادری نے کہا وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا ہاں وہی۔ پادری نے بے ساختہ کہا ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے اس جرم کو چھپا لوگے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال کی لالچ میں وہ اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر پاک کو لے کر گلاب و کیوڑے سے دھویا اور ایک سندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا، اور رات بھر مودوب ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا، اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوستو، اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر آپ کو یہ چینل اور اس پر شائع کی جانے والی یہ کہانیاں اور اسلامی سچے واقعات پسند آتے ہیں تو ایک مہربانی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔